طریقوں سے جڑے اللہ پاک نے دونوں جانوں کی کامیابی وہ دین کے اندر ہے. دین کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. جو بغیر دین کے کامیابی چاہتے ہیں کہ دین نہ ہو میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ اس طرح ہے جیسے لوہے سے جوس نکال. کبھی لوہے کا جوس آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جس طرح لوہے سے جوس نہیں نکلتا، اسی طرح دین کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. دین زندگی میں ہو تو دنیا میں بھی چین، سکون، آرام، اطمینان اور خوشی ہو، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیابی ہو. بغیر دین کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو. اور دین زندگیوں میں آتے ہیں، دین زندگی میں آتے ہیں محنت سے، اور اس محنت سے آتے ہیں جس طرح محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں ہے کہ آدمی دکان کی محنت کرے اور کہے کہ میں تو صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں. دکان کی محنت سے زندگی میں دین نہیں آتا. پیسے آتے ہیں، اسی طرح زمینداری کی محنت سے غلے آتے ہیں، باغوں کی محنت سے میوے آتے ہیں، کارخانوں کی محنت سے یہ چیزیں آتی ہیں. صرف دین کی محنت کرنے سے زندگی میں دین آئے. دین کی محنت کرنے سے زندگی میں دین آئے. زندگی میں دین ہوگا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی. یہ دنیا کا نظام بھی جو ابھی باقی ہے، ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں، یہ دین کی وجہ سے. اگر دین زندگیوں میں نہیں ہوگا تو پھر یہ نظام جو ہے ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے. کرنے والا نہیں ہوگا تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. تو بھائی اور دوستوں، بزرگوں، دین کی محنت بس یہی محنت ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سب نے کلمے کی دعوت چلا، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، محبت کے لائق بھی نہیں. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں. یعنی کام بنانے والا اللہ کے سوا باقی کوئی بھی نہیں، کام اللہ بنا دے. اسی طرح بھائی اور دوستوں کو اللہ پاک رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں. اور انسانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں، اور یہ پرند چرند اور یہ جانوروں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں. جتنے بھی پرندے ہیں اللہ کو اس کی تعداد کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. جتنے درندے ہیں اللہ کے درندوں کا بھی پتہ ہے. جتنے بھی انسان ہیں سارے انسانوں کا بھی تعداد کا اللہ کو پتہ ہے. جو مخلوق جو چیز کہتی ہے اللہ اس کو وہی چیز پہنچاتے. اور جہاں رہتے ہیں اللہ کے ہاں کوئی نسیان نہیں ہے، بھول نہیں یا اللہ سے کوئی چیز یا کوئی مخلوق بھول جائے. وہ ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے بندوں میں تمہیں یاد کرتا ہوں اور تم مجھے بھول جاتے. میں تمہیں اپنے بندے مانتا ہوں کہ یہ میرے بندے ہیں، تم جو ہے مجھے اپنا
رب نہیں مانے. یہ حدیث قدسی یہ بھی ہے مفہوم ہے کہ میں تم سے بندوں سے کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا لیکن آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. ایک جگہ ارشاد مبارک کا مفہوم ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں لیکن تم مجھے بھول جاتے ہو. اللہ ہمیں یاد کرتا ہے لیکن ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی اور دوستوں بزرگوں میں یہ جمع ہونا اور تبلیغ کی محنت جو ہے نا، تبلیغ کی محنت یہ یقینوں کی تبدیلی کی محنت ہے کہ سارے مخلوق سے یقین کٹ جائیں. ایک اللہ کی ذات پر جو ہے ہمارے یقین ہے. آسمان زمین جو ہے اس میں جتنے بھی مخلوق ہیں ان سے کوئی نہ طمع ہو نہ کسی سے امید ہو نہ کسی چیز سے ڈر ہو. یہ سارا مخلوق ہے کسی سے کچھ نہیں ہو. ایک اللہ سے سب کچھ ہو اور ایک اللہ سب کچھ کرتے اور ایک اللہ سب کچھ کرے. ایک اللہ. تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ بس یقینوں کی تبدیل ہر مسلمان مرد عورت کا غریب امیر کا پڑھا لکھا پڑھ دیہاتی اور شہری سب کا یقین اللہ کے ذاتیاری پر آئے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. یہ یقین جو ہے یقینوں کی بہت کمزوری ہے. یقین اللہ پر آ جائے تو اللہ کے احکامات کو ماننا جو ہے یہ آسان ہو جائے اور اللہ کے دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے اور اللہ کے لیے مال لگانا بھی آسان ہو جائے. اللہ کے لیے جو ہے نا ملک کو بھی چھوڑنا بھی آسان ہو جائے جب یقین ہو اللہ کی ذات پر. یہ تبلیغ کی محنت بھی سارا کے سارا یہ یقینوں کی تبدیلی کا نام کہ ہر انسان کا یقین دنیا کی ساری چیزوں سے نکل جائے اور ایک اللہ کے ذاتیاری پر آ جائے. اسباب سے یقین کٹ جائے اور جتنے اعمال ہیں اعمالوں پر ہمارے یقین بن جائے. تو بھائی اور دوستوں بزرگوں زندگی میں دین ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کے زندگیوں میں دین نہیں. نمرود بہت بڑا بادشاہ ہے. ایک عالم مولانا صاحب بیان میں فرماتے تھے کہ نمرود خود اتنا طاقتور تھا خود بذات خود کہ ایک گھوڑے کو ایک ہاتھ میں پکڑتے تھے دوسرے کو دوسرے اور اس کو ٹکرے دیتے اور گھوڑا اس سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا. خود اتنا طاقت والے لیکن ایک آدمی دائی کے سامنے جو اللہ کی طرف بلانے والے اس کے سامنے وہ نہیں چاہے. نمرود بڑا پوری دنیا پر اس کی حکومت. بس آسان بات یہ ہے کہ زندگی میں اس کا دین نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں. اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا. اللہ پاک کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا. اللہ سے ہونے کو تسلیم نہیں کیا. اللہ سے ہونے کو تسلیم نہیں. زندگی میں دین نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے اس کی بات کو نہیں مانا. تو دیکھو ایک آدمی تھا جس کے والدین بھی اس کے خلاف تھے لیکن اللہ پاک جو تھا وہ ساتھ تھا. اللہ اس کی حمایت میں. ایک انسان ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو
اور پوری سلطنت بادشاہی نمرود کی جو ہے وہ ساری کی ساری ناکام ہو. فرعون کو دیکھو کیسے بادشاہ، فرعون بھی بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ. موسیٰ علیہ السلام غریب آدمی، ایک شوہر جو تھا اس پہ پوری زندگی گزارا. رات کو شوہر کچھ نیچے کرتے کچھ اوپر کرتے، اڑنا بچھونا اس کا ایک شوہر تھا شوہر. ٹھیک ہے، لیکن دائی تھے دائی اللہ پاک کی طرف بلانے والے. ٹھیک ہے کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو. فرعون کو کہتے ہیں اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، اللہ پاک کو مشکل کشا مانو، اور اللہ پاک کو حاجت روا مانو، اور اللہ پاک کو کارساز مانو. تمہارا بیڑا پار ہو جائے، ہاں کامیاب ہو جائے. لیکن بھائی اور دوستوں بزرگوں انکار پر، ٹھیک ہے، انکار پر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس کو جو ہے ناکام کر دیا. علماء کرام فرماتے ہیں اس وقت اس کا فوج جو تھا وہ 16 لاکھ اس کا فوج تھا. جو معتبر علماء کرام حضرات کہتے ہیں 16 لاکھ اس کا فوج تھا. پاکستان کا بھی 7 لاکھ یا 6.5 لاکھ فوج، 16 لاکھ فوج. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ کھڑا نہیں. 16 لاکھ فوج کو اللہ نے ڈبو دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اللہ پاک تھے. فرعون کو بھی ڈبویا لیکن اس کو پھر جو ہے بالکل غرق نہیں کیا. ابھی بھی مصر کے عجائب گھر میں جو ہے وہ پڑا ہے. قیامت تک لوگ اس سے عبرت لیں گے. بڑے مال والے تھے. ایک مولانا صاحب فرماتے تھے کہ فرعون کے استبل میں جو گھوڑے باندھتے تھے نا، وہ سارے قلعے جو تھی سارے سونے کی تھی، سارے سونے کی. اتنا مالدار تھا. مال نے اس کے ساتھ وفا نہیں، بادشاہی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ ناکام ہوا نا. تو بھائیو دوستوں بزرگوں، مال والا، ملک والا، تخت والا، تاج والا، حکومت والا، کرسی والا، سونے والا، چاندی والا، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں اللہ پاک کی قسم کامیابی ہے. کامیابی جو ہے مالدار دیندار ہوگا کامیاب ہوگا، غریب دیندار ہوگا کامیاب ہوگا، جوان دیندار ہوگا کامیاب ہوگا، بوڑھا دیندار ہوگا کامیاب، مرد دیندار ہوگا تو کامیاب ہوگا، اور عورت دیندار ہوگی تو آخرت میں کامیاب. اللہ پاک نے سارے کے سارے کامیابی کا معیار جو رکھا ہے، پتہ ہے کس چیز میں رکھا ہے؟ وہ دین میں رکھا ہے. ایسا نہیں کہ دین کی آواز لگا دیا، دین پر عمل کرنے میں اللہ نے کامیابی رکھی. یہ نہیں ہے کہ آدمی کو دین کا معلومات ہو، معلومات پر انسان چل نہیں سکتا. جب تک اندر کا استعداد، جب تک اندر کا طاقت، ٹھیک ہے، اس کے اندر طاقت نہ ہو، استعداد ہونا، استعداد طاقت ہو گئے، ایمانی طاقت ہو، اور پھر نفل پڑھنا آسان ہے. تلاوت قرآن جو ہے، قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنا پھر آسان. رات کو اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہونا آسان، دعائیں مانگنا پھر آسان. اللہ پر مان لگانا جو ہے نا یہ آسان ہو، جب تک جو ہے نا اندر کا ایمان مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو، انسان میں استعداد ہو، استعداد طاقت ہو. طاقت نہیں ہے تو 1 کلو چیز میں انسان نہیں اٹھا سکتا. ایمانی طاقت کے ساتھ انسان جو ہے پوری دنیا میں چل سکتا ہے. جب امام صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مضبوط ایمان والے لوگ، اور اس کا جو استعداد
اس میں طاقت کیسے آئی تھی؟ پتہ ہے طاقت آئے گا کیسے؟ دین کی محنت کے لیے جو طاقت آئے گی نا، وہ دین کی محنت کرنے سے آئے گی۔ ہاں، گشتیں کرنا، تعلیم میں بیٹھنا، بیرونی گشت کرنا، پابندی سے روزہ لگانا، سال کا چلہ لگانا، ٹھیک ہے۔ ملکوں کا تقاضا آ جائے تو ملکوں کے تقاضے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جب انسان دعوت کا کام کرتا ہے نا، دعوت کا کام، تو دعوت کا خاصہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس میں طاقت آتی ہے۔ پھر اس طاقت کی بنیاد پر وہ جو ہے نا دین کا کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، دین پر عمل کر سکتا ہے، رات کو اٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ استعداد نہ ہونا تو پنکھے کے نیچے بھی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، چاہے وہ ٹھنڈی چیز اسی کیوں نہ اس کے سامنے بھی نماز پڑھنا، اس کے جو ہے نا اسی میں بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی پھر مشکل ہو جائے۔ ہاں، تبلیغ تو استعدادی محنت۔ ہاں، ہمیں کمزوری کیوں آتی ہے؟ ہمارے اندر جو کمزوریاں آتی ہیں استعداد نہیں ہوتی۔ گشت میں ہم غیب ہوتے ہیں، مہینے کسی روزے میں ہم غیب ہوتے ہیں، بیرونی گشت میں ہم غیب ہوتے ہیں، مسجد کی تعلیم میں ہم نہیں بیٹھتے، گھروں کی تعلیم کا ہم پابندی نہیں کرتے، سالانہ چلہ مقرر وقت پر نہیں لگا، جب فارغ ہو جائے پھر وقت لگا۔ نہیں بھائی، دوستوں، بزرگوں، تبلیغ کا کام تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جیم والے بنو، جیم والے، جب بھی کہا جائے نکلنے کو تو تیار، جس کے ساتھ نکلنے کو کہا جائے تو تیار، جتنے وقت کے لیے جو ہے کہا جائے تو تیار، جس کے ساتھ جو ہے نا جیم سے جس کے ساتھ چلنا ہو تو تیار۔ استعدادی محنت، استعداد کام کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ استعداد کام کرنا کیسے؟ یعنی خروج سے استعداد پیدا ہوتی ہے، خروج سے۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو اس کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ایسے استعداد، ایسی طاقت پیدا ہوتا ہے، وقت لگانا درکنار، اللہ پر جان دینے کو بھی جو ہے جان دینے کو بھی تیار ہو جائے۔ بھائی اور دوستوں، تبلیغ بس یہ ہے کہ یقینوں کی تبدیل، ہمارے یقین جو ہے وہ اللہ پاک کے ذاتیائی پر آج ہر وقت دھیان اللہ کی طرف۔ ایک مولوی صاحب فرماتے تھے بیان میں اس طرح کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب انسان ہوا ہے جس کا ہر وقت دھیان اللہ کی طرف۔ ہم تو صرف کہتے ہیں کہ نماز میں دھیان کو ٹھیک کرو، نماز میں ٹھیک کرو، لیکن توڑ کے وقت دھیان کا کیا کرو؟ کاروبار کے وقت دھیان کا کیا کرو؟ تجارت کے وقت ہر وقت دھیان اللہ کی طرف۔ یہ بندہ اللہ کو سارے بندوں سے زیادہ محبوب، سارے انسانوں میں محبوب بندہ اللہ میاں کو وہ ہے جس کو ہر وقت اللہ کا دھیان۔ تو بس بھائی اور دوستوں، تبلیغ کا کام ہے، یہ یقینوں کی تبدیلی کا کام ہے۔ یقین صحیح ہو جائے انشاءاللہ پھر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ عمل کرنا آسان، ابھی یقین جو ہے نا یہ بہت کمزور ہے، بس اسی پر میں صحابہ کرام، ایک صحابی کے 9 بیٹے تھے، 9، 8 کی قبر بار ملکوں میں بنی اور ایک جو ہے حجاز مقدس میں طائف میں بنی، بلکہ ہر بیٹے کا ایک ملک میں
اس کو پتا تھا کہ اللہ کے راستے میں کیا کچھ ملے. اس کا مقصد دنیا میں دین پھیلانا تھا. دنیا کمانا مقصد ان کا نہیں تھا. دنیا کمانا اس کا مقصد نہیں تھا. اللہ کا کلمہ در در گھر گھر ملک ملک اقلیم بریاضم کو جو ہے نا پہنچانا. پوری دنیا میں صحابہ کرام میں پوری دنیا. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے. ٹھیک ہے, مدینہ پاک روم سے مدینہ پاک آئے اور یہی زندگی گزارا ہے. روم والے بڑا سخی تھے, سخی بہت. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دنیا سے وصال ہوا, دنیا سے رخصت ہوئے, تو وصیت کی. یہ روم سے آئے کہ میرا جنازہ جو ہے وہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائے. سلمان فارسی جو تھے یہ فارس جانتے, ایران کو کہتے, ایران سے آئے. شہزادے تھے, شہزادے, اور مدینہ پاک دین کی بس اسلام لے آئے. گورنر بنے, گورنر. فارسی بان تھے, فارسی بان فارسی بولتے. صحابہ کرام میں آپس میں ایسے حضور کے گھر اندر جاتے تھے, آتے کہ سارے لوگ اکثر صحابہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے ہیں. جب صحابہ آپس میں بولتے تھے ہم جو مکے والے ہیں, ہم میں یہ صحابی, اور مدینہ منورہ والے کہتے ہیں ہم میں یہ صحابی, تو آپس میں بات چیت کرتے تھے. تو جب اس کے باری آئے سلمان فارسی, سب سے زیادہ عمر اس کا رضی اللہ تعالیٰ. تو مہاجر کہتے تھے یہ ہم سے, انصار کہتے تھے یہ ہم سے, ایران سے آئے. ایسے دین کے رنگ پہ رنگے ہوئے. یہ آپس میں اس پہ لڑتے تھے, یہ ہم سے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے, فرمایا سلمان مجھ سے, سلمان مجھ. شادی کیا, شادی جب گھر پہ چلے گئے تو گھر والوں نے رنگ رنگ کپڑے تھے, بڑے بڑے کپڑے, وہ دیواروں کو لگائے. شادی کی جیسے لوگ کپڑے اچھے اچھے پہنے, رنگ برنگ کے گیا, اس کے دیواروں پر کپڑے لگائے. اس کی شادی ہوئی, نکاح ہوا, گھر چلے گئے, دیکھ کر سارے دیواروں پر رنگ برنگ کے کپڑے لگے. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس دیوار کو کوئی بخار لگی ہے کہ آپ لوگوں نے بخار, بے بخار ان کو لگی ہے, اس کو کپڑے سے ڈالتا ہے. کہتے ہیں سب کو ہٹا, سارا ہٹا. اور اس کی بیوی کم از کم 20 عورتوں کے درمیان بیٹھی تھی, 20 کے. اور سب سے کہنے لگے سارے عورتیں چلی جائیں, میری بیوی کو یاد چھوڑ. گورنر تھے, گورنر, 5000 اس کا تنخواہ تھا, اور تنخواہ جب لیتا تھا تو سارے غریبوں پر خرچ کرتے, 1 روپے بھی جیب میں نہیں ڈالتا. خود جو ہے کوئی ٹوپی کہتے ہیں, کوئی چٹائی یہ بناتے تھے اور وہ بیچتے تھے, اس پر گزارا کرتے. تنگ کپڑے, سادہ کپڑے پہنتے, بوسیدہ کپڑے بھی پہنتے. ایک دفعہ گدے پر سوار تھے اور ہڈی کھا رہے تھے, ہڈی. لوگوں نے کہا گورنر آئے. گورنر صاحب گدے پر بیٹھ کر گئے, گوشت کی ہڈی کھا رہے, چھوٹے بچے ہنس رہے ہیں. اس نے اس کی طرف صرف دیکھا, بس صرف ایک دو باتیں بول آیا. فرمایا کرے کوٹے کا آخرت میں پتہ چل جائے.
تم لوگ تو ہنستے ہو لیکن کرے گوٹے میں آخرت میں پتہ چلے. تو بھائی اور دوست یہ فارس سے آئے, شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے, رنگ سے کالے تھے, ٹھیک ہے, اور مسجد نبوی کے مؤذن بنے. تو محنت انہوں نے محنت کی, تبلیغ کی کار. ایک دفعہ بزرگوں سے تشکیل ہوئی تھی قطر, تو ریونڈ کے شورا کے ذمہ دار ساتھی اپنی 3-4 معدودین صاحبین تھے رحمت اللہ علیہ, وہ بھی بیٹھے تھے, 4 ساتھی. وہ ساتھی نے شورا کے ذمہ دار نے ہمیں بٹھایا, کہنے لگے, کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے بھائیو ہم جماعت کو ترغیب دے رہے ہیں. کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو خوب تکاؤ دین کے لیے, پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پھر قبر میں جا کر آرام فرمائیں اور قیامت میں جا کر انشاءاللہ خوشیاں منائیں. خوب ترغیب دے. کہتے ہیں یہ محنت کا دنیا جو ہے نا, یہ محنت کا میدان ہے, آخرت میں وہ حساب کا میدان ہے. یہاں پر اللہ جل شانہ کسی سے حساب نہیں کرے, اور آخرت میں کسی کو محنت کے لیے نہیں چھوڑے کہ آخرت میں پھر 4 مہینے ہوں گے. ہم نے تو کسی عالم سے نہیں سنا, کیونکہ یہ قرآن عزیز جان. وہاں تو حج بھی سنا ہے کہ نہیں, وہاں عمرہ بھی نہیں, نمازیں بھی نہیں, ٹھیک ہے, نمازیں بھی نہیں, کام تو کسی کا بھی نہیں. تیار کھانا آئے جنتیوں کے لیے, عجیب عجیب کے کھانے ہوں, اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے بچائے. جہنم کے بھی عجیب قسم کے کھانے ہوں. تو بھائیو دوستوں بزرگوں, دین کی محنت اصل کی محنت. صحابہ کرام نے اس کو وہ جانا تھا, پوری دنیا میں پھیلے, نہ گھروں کو دیکھا, نہ بیوی بچوں کو دیکھا, ٹھیک ہے, نہ اپنی غربت کو دیکھا, لیکن اللہ کے راستے میں نہیں. پوری دنیا میں پھیل گیا, پوری دنیا میں پھیل گیا, اور پوری دنیا میں ملکوں میں انہوں نے اپنے قبریں بنائے, قبریں بنائے. صحابہ کرام ہم تھوڑا سا بیمار ہو گئے تو تبلیغ کا نام بھی نہیں. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت سے اتنے موٹے تھے, مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ 2 آدمی اس کو سواری پر بٹھا دیتے, 2 آدمی اٹھا کر بٹھا, اور پھر اس کو باندھ لیتے, اور جب مقام کہیں جو ہے اترنے کا آتا تو 2 آدمی جو تھے, 2 آدمی اس کو جو ہے پکڑ کے نیچے اتارتے. اتنے جو ہے نا صحت کے لحاظ سے موجود. اس کا قبر بھی جو ہے مدینہ پاک میں نہیں, اس کا قبر بھی اللہ کے راستے میں اردن پہ تھا. اور سب تو ہم تو اکثر پہلے کہتے تھے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کتنے سال کی عمر میں استنبول میں اس کا روز ہے 95 سال کی عمر. ابھی مولوی محمد عظیم صاحب فرماتے 95 سال کی عمر اللہ کے راستے میں. اور بھائیو دوستوں, خروج جو ہے نا, خروج نہیں ہے, خروج آج حساب سے سونا, تبلیغ کے خروج نہیں ہے. کہتے ہیں خروج اس کام کی جان ہے, اور خروج نہیں
تو اس کام کی موت ہے، جب خروج نہیں ہے اس کام کی موت۔ تبلیغ سے خروج نکالو تو تبلیغ میں کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، دین کی محنت پیدا یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اور ان کے کچھ بھی ہو وہ ہمارے مولانا ہمارے عظیم سے کہتے ہیں کہ عبدالحق سے رحمت اللہ علیہ تھوڑا پھٹک کے جو بانی کہتے ہیں، اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہر مسلمان سے پوچھے گا کہ تم نے کتنے آدمیوں کو مسلمان کیا۔ ہم خود بھی سوچے کتنوں کو مسلمان کیا یا کتنوں کو نمازی بنایا، ٹھیک ہے، ہماری وجہ سے کتنے آدمی نمازی بنے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے تبلیغ میں نکلے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اور دوستوں میں اللہ میں پوچھے گا، دیکھیے کہ بس یہ زندگی ہے نا، یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے، یہ دنیا بنانے کی نہیں ہے یہ کہ بس ہم دنیا اس پہ جو ہے نا جمع کریں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، بس یہ زندگی قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک منٹ قیمتی، ایک ایک دن قیمتی۔ اس پر آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی بنتی چلی جائے یا کروڑوں سال کی زندگی بگڑتی چلی جائے، یہ گشتیں کرنا، یہ تو اب کتنے ہزار کا مجمع بیٹھا، یہ تبلیغ میں پہلے سے روزے کی جماعت کی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ میواتیوں کا 3 دن کا سے روزہ نکلا 10 سال کے بعد، اور وہ بھی حکا پیتے تھے اور گلی کوچوں میں آواز لگاتے، تبلیغ آ گئی، تبلیغ آ گئی، اور مسجد میں نماز پڑھتے اور چیخیں مارتے۔ ہم تو متکلم بھائی بات کرے گا، یہ کوئی بھی 4 مہینے والا نہیں، کوئی بھی تبلیغ میں وقت لگانے والا نہیں۔ 3 دن کے بعد جماعت آئی، 3 دن کی، تو مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے حضرت جی نے اس کا استقبال کیا، خوش تھے کہ انقلاب آ گئے۔ تو وہ میواتی لوگ، سادے لوگ، انہوں نے کہا حضرت ہم نے کیا کیا کہ انقلاب آ گئے؟ کہتے ہیں آپ نے تو ہجرت کا جو بند دروازہ تھا آپ لوگوں نے کھلوا دیا، ابھی انقلاب آ گیا۔ یہ 3 دن کے روزے کی برکت، یہ تو ہمارا شب جمعہ، کراچی میں کتنا ہوگا، پنڈی میں کتنا ہوگا، پورے پاکستان میں کتنا ہوگا، پوری دنیا میں شب جمعہ ہوگا، یہ 3 دن کی برکت ہے۔ 3 دن کی جماعت نکلی تھی، ان کی برکت سے جو ہے نا اللہ پاک جل شانہ نے یہ معاملہ چاہے۔ ساتھ ہم لوگ بار ملکوں میں جائیں، ایک دفعہ اللہ نے توفیق دیا 83 میں، ٹھیک ہے، 83 میں ہم پہلی دفعہ گیا 4 مہینے کے لیے بنگلہ دیش جا رہے ہیں، اور ایونٹ سے ہماری تشکیل رینالا خرد ایک علاقہ ہے، سارے اس میں میواتی ہیں، ہم لوگ گئے 83 میں، داڑھی ہماری ساری بالکل جوان تھے، تو وہاں گئے، میواتیوں کی بستی تھی، تو وہ لوگ نیک لوگ ہیں، میواتی ہے نیک لوگ، انہوں نے ہماری ضیافت کی، وہ ملکوں کی جماعت تھی، 6 ساتھی پٹھان تھے، 7 ساتھی پنجاب والے بھائی، امیر بھی لاہور کا،
تو میواتیوں کی بستی تھی، ایک بابا جی کے ساتھ میں بیٹھ گیا، خوبصورت نورانی چہرہ، گنجان اس کی داڑھی، مجھے اس کا نام ابھی بھی یاد ہے، دل پر میں نے، اس کا نام تھا چاؤ خان، چاؤ خان۔ بیٹھے تھے تو میں نے کہا کچھ وقت بہت ہمارے ساتھ کرو، ہم لوگ کیا سمجھتے تھے سنبھلیا سے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا میں نظام الدین میں جب چھوٹا تھا تو اپنے والد محترم کے ساتھ بنگلہ والی مسجد تبلیغی مرکز جایا کرتا، لیکن لوگ وہاں نہیں ہوتے تھے، تھوڑے سے۔ تو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے ہیں مجھے خوب یاد ہے، کہتے ہیں کہ تم تبلیغ کے لیے ارادہ کرو، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم لوہے کے چیل پر سوار ہو کے انگلینڈ جاؤ گے، امریکہ جاؤ گے، جرمنی جاؤ گے، لوہے کے چیل پر، یعنی جو اس پر ٹاپس جہاز میں جو اس پر ٹاپس جوڑ پڑے، مولوی سے بولتا بھی ہم وطن کو پہلے جب لیکن میں اس زمانے میں ہنس رہا تھا، لڑکا تھا، وتی پڑھا لکھا ہوں، میں بہت یہاں ہنستا تھا کہ لوگ ایک مرکز میں نہیں آتے، تو یہ انگلینڈ کیسے جائیں گے، امریکہ کیسے جائیں گے، روس کے ملکوں میں کیسے جائیں گے۔ کہتے ہیں میرے بچپن سے دماغ میں فطور تھا کہ میں نے کہا مودی صاحب ٹھیک نہیں، یقین کیا وہ باتیں کرتے تھے، میں رو رہا، اس کی بڑی پیاری بات ہے۔ کہتے ہیں سن 47 میں جب ہندوستان پاکستان جو ہے نا تقسیم ہوا تو ہمارے نالا خورد آئے، ہمیں بہت زیادہ جائیدادیں دیں اور بہت جائیدادیں بھی کی۔ کہتے ہیں میں نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے، غور سے سن، 4 مہینے میں نے تبلیغ میں لگائے، چلہ بھی لگائے، وہ تو بچپن تھا۔ تو فیصل آباد والے لوگ ایک دفعہ میرے پاس آئے کہ میاں جی ہمارے ساتھ باہر ملکوں میں جاؤ، تو میں نے کہا چلا جاؤں۔ اس طرح ڈراپ تو نہیں تھا کہ 3 لاکھ اور 4 لاکھ، ہم 1.5 سال میں گئے تھے تو حج بھی اس میں کیا اور 40,000 ہمارا خرچ، 40 میں بھی ہمارا تو ختم ہوا، بوڑھوں کے ساتھ بھی باقی تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تو بار شربت مربت نہیں پیتے تھے تو تھوڑا سا خرچہ، کہتے ہیں میں نے نام دے دی، تھوڑی سی بات تو غور سے سنو، کہتے ہیں میں نے نام دے دیا، ہماری تشکیل جو ہے جرمنی ہوئی، جرمنی، وقت اس نے لگایا جرمنی۔ کہتے ہیں پاکستان کے چلنے کے بعد جب ہم ایئرپورٹ چلے گئے تو میں جہاز پہ جب جہاز کو چڑھا نا، سیٹ پر بیٹھ گیا تو مجھے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آیا۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ تم لوہے کے چیل پر سوار ہو کے امریکہ جاؤ گے اور انگلینڈ جاؤ گے، جرمنی۔ تو مجھے مولانا یاد آئے، بس میں جو ہے نا آپے سے باہر نکل گیا، بس میں نے رونا شروع، تو اتنا رویا کہ جہاز کا عملہ بھی میرے پاس آیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا تکلیف کیا تکلیف، سارے جو ہے ہمارے جماعت کے ساتھ کیا تکلیف ہے، اگر آپ نہیں جاتے بس اتر جاؤ۔ آخر میں تو اس نے کہا کہ آپ سارے لوگ چلے جائیں گے، ٹھیک ٹھاک۔ پھر اپنے امیر صاحب کو کہا میرے ساتھ بیٹھے، بات کے ذمہ دار، میں نے اپنے ساتھ اس کو بتایا کہ امیر صاحب میں بیمار نہیں ہوں، میں کوئی پاگل ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، پڑھا لکھا ہوں۔ لیکن امیر صاحب مجھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے،
میں نے اس کی بیان سنی تھی تو وہ کہتے تھے تم لوہے کے چین پر سوار ہو کے ملکوں میں جاؤ، تو میں اس زمانے میں کہتا تھا کہ یہ مولانا، اللہ معاف کرے، اس نے کہا یہ مولانا صاحب پاگل ہے۔ آج مجھے وہ بات یاد آئی، وہ مجھے یاد آتا ہے، تو میں نے کہا کہ پھر پاگل تو میں تھا، میری بات جو ہے جھوٹ نکلی اور مولانا کی بات سچ ہے۔ تو بھائی اور دوستوں کو یہ سادے تبلیغ والے لوگ ہیں، سیدھے سادے پوری دنیا میں۔ ایک مولانا صاحب نے خود ملفوظات میں لکھا ہے کہ میں نے آپ کے لیے سونے کا کار نکالا ہے، جو آدمی جتنا لے سکتے اسے لے، کان سے لیا جتنا لے، لیکن ہم جو ہے نا کسی کو سروگے کو کہیں پر بوجھ پڑ جاتا ہے، کسی کو اپنے چلے کا کہے بوجھ پڑ جاتا ہے، ملکوں کا غریب لوگ جاتے ہیں، ملکوں کو کہا تو بوجھ پڑ جاتا ہے۔ یہ بوجھ پڑنا جو ہے نا، یہ اندر کا استعداد انسان میں نہیں ہے، ایمانی استعداد طاقت نہیں ہے کہ جس طاقت سے انسان جو ہے نا اللہ کے دین پر جو ہے اپنے آپ کو لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، جان لگاتا ہے، اولاد لگاتا ہے، اپنی عزت کو اللہ کے دین پر قربان کرتا ہے، وہ استعداد ہمارے اندر نہیں۔ اب استعداد وہ طاقت اپنے اندر پیدا کرنا، اور کیسے پیدا ہو؟ اسے بھی جمعہ میں آنا بھی جو ہے تھوڑا بہت استعداد آدمی بات اللہ کی رسول کی بات سنے تو کچھ نہ کچھ جو ہے ذہن میں بات آ جائے، مانے میں گشت میں آدمی جو ہے جڑے کچھ نہ کچھ بات ہے، سے روزے میں نکلے آہستہ آہستہ وہی لوگ جو ہمیشہ کے لیے جو ہے تبلیغ کو قریب بھی نہیں آتے، جب وقت لگاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے چلے جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ اندرون سال لگانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اندرون سال، بیرون سال، 7 مہینے بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، ٹھیک ہے، والدین کو چھوڑنا، اپنے جو ہے نا کاروبار کو چھوڑنا، ملازمت کو چھوڑنا، اور در در لوگوں کے پاس پھرنا، اور لوگ اکرام بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کڑوی کسوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ہم سن 88 میں گئے تھے، گمبیا گئے، 12.5 مہینے پیدل سفر کیا، 4 مہینے سینیگال میں اور 8.5 مہینے جو ہے نا گمبیا میں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں کہ ہمیں عید کے دن بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ لوگ چائے پیئیں گے، عید کے دن بھی مجھے خوب یاد ہے، عید کے دن ہمارے ساتھ نے گوشت لایا، آلو لائے، جیسے اپنے علاقے کا پٹھانوں کی کھانا ہوتا ہے، کہیں سے تھوڑا بہت جو ہے گند ہم پیدا کیا تھا، وہ خوشی میں ہم لوگوں نے وہ کھایا۔ پاکستان 12.5 مہینے قسم سے کہتا ہوں کہ 1-2 دفعہ کے علاوہ ہم نے روٹی نہیں دی، چاول کھاتے۔ گمبیا میں گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ کو کسی کی محنت کو ضائع نہیں کر۔ 1-2 سال کے پہلے ایک نوجوان جو تھا میرے ریورنڈ میں سے بات کی، کہاں سے تشریف لائے؟ کہتے ہیں گمبیا سے ہم لوگ آئے، سال کی جماعت۔ تو میں چپ ہو گیا، کچھ گمبیا کی جگہوں کا نام میں نے اس کو لے لیا، تو کہتے ہیں آپ وہاں گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ایک دفعہ تو ہم نہیں گئے۔ تو جس جگہ پر ہم لوگ گئے تھے وہاں پر 2 مہینے رہے، 2 آدمی ہمارے پاس نہیں تھے۔ کہتے ہیں جی پولیس نے پکڑا تھا، سانپ آ جائے،
تو کہتے ہیں جس جگہ تم ٹھہرے تھے اس جگہ مرکز بن گئی. اللہ کے فضل و کرم سے 2000 آدمی رات کو شب جمعہ میں ٹھہرتے ہیں. اس کے علاوہ تو بہت سے لوگ آتے ہیں، لیکن 2000 آدمی رات کو قیام کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے کوارٹ کی اور مادی ممتاز صاحب بھی گئے تھے، اس کو لوگ یاد بھی کرتے. تو یہ ہے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اصل جو ہے نا خروج ہے. خروج اصل ہے، واپسی پر پھر مقامی کا. ہمارے ساتھ ہم اپنے طور پر مانے کرتے اتنا بڑا یہ کچھ 8-10 دن میں مرکز تو ایک محلے کے 40 پرانے ساتھ، 60 ہے 20 نہیں ہے، 40 آدمی ہے. جب پوچھا گشت، کہتے ہیں گشت میں 6 آدمی 40 آدمیوں میں 6 آدمی. کوئی ساتھی گشت کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ گشت سارے انبیاء علیہ السلام کی جلیل القدر عمل ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس نے گشت میں حصہ لیا، قدم رکھی تو سارے انبیاء علیہ السلام کی نسبت جو ہے نا اس کو منتقل ہو. اس گشت میں سارے نبیوں کا نور پڑا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام. مولانا سعید خان صاحب بھی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ گشت انبیاء علیہ السلام کا جلیل القدر ہے. ہمارے کچھ ساتھی ہوتے ہیں باقی